الرحمن علی العرش استوى۔ اللہ رب العزت جو ہمارا خالق اور مالک ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا اور ہم اس کی مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ پوری کائنات کا خالق ہے۔ خالق بھی وہی ہے اور مالک بھی وہی ہے، حکم اور اختیار بھی اسی کا چلتا ہے۔ الا لہ الخلق والامر، یہ خلقت اللہ کی بنائی ہوئی ہے اور اس خلقت پر آرڈر بھی اللہ کا چلتا ہے۔ صرف انسان اور جنات وہ مخلوق ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اختیارات دیے ہیں کہ وہ چاہیں تو اللہ کی فرما برداری کریں، چاہیں تو اللہ کی نافرمانی کریں۔ فرمایا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، اللہ تعالیٰ نے دونوں راستے دکھلا دیے، جس کا دل چاہے شکر گزاری والا ہدایت والا راستہ اپنا لے اور جس کا جی چاہے کفر والا راستہ اپنا لے۔ انسان اور جنات کے علاوہ ساری مخلوق چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے اللہ کی فرما بردار اور اطاعت گزار ہے۔ انسان اللہ کے ساتھ بغاوت اور سرکشی پر اتر آیا ہے۔ انسان کی پیدائش کا مقصد تو اللہ کی عبادت تھا، لیکن آج انسان بغاوت والی زندگی گزار رہا ہے، حتیٰ کہ اپنے مالک کو بھی نہیں پہچان رہا، اپنے مالک کی بھی پہچان بھی بھول گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر یوں مثال دی، اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جانوروں کی طرح ہیں، چوپایوں کی طرح ہیں، بل ہم اضل، بلکہ چوپائی سے بھی زیادہ گمراہ ہیں۔ قرآن مجید کے الفاظ ہیں۔ جانور اور چوپایا اپنے مالک کو پہچانتے ہیں۔ آپ کسی جانور کو اپنے گھر میں رکھیں، چند دن گزریں گے کہ جانور آپ سے مانوس ہو جاتا ہے، وہ مالک کو پہچانتا ہے، لیکن بعض انسان ایسے ہیں کہ وہ اللہ کو پہچانتے ہی نہیں، اور اللہ تعالیٰ خود شکوہ اور شکایت کر رہا ہے۔ فرمایا وما قدر اللہ حق قدرہ، اللہ کی قدر نہیں کی جیسا قدر کرنے کا حق تھا، اللہ کی قدر ہی نہیں کی۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، اللہ کی قدر نہیں کی۔ تو اللہ تعالیٰ کو پہچاننا، اللہ کی معرفت، یہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کو پہچانیں گے، اللہ کی معرفت ہوگی تو اللہ پر ایمان ہوگا، اللہ پر ایمان ہوگا تو اللہ کی بات کو مانیں گے۔ اسی سلسلے میں آج آپ کے سامنے جس موضوع پر گفتگو کرنی ہے وہ یہ کہ اللہ کہاں پر ہے، اللہ تعالیٰ کہاں پر ہے۔ ہمارے معاشرے میں بہت ساری باتیں اس حوالے سے پائی جاتی ہیں، اور آج ہم مسلمان کہلانے اور ہونے کے باوجود ہم اسی بات پہ الجھے رہتے ہیں کہ اللہ کہاں پر ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر ہے، بلکہ اسکولوں میں بچوں کو جو سلیبس پڑھایا جاتا ہے، جو بچوں کو تعلیم دی جاتی ہے، اس میں یہ سوال آتا ہے کہ اللہ کہاں پر ہے، تو بچے کو یہ جواب یاد کروایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ کچھ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انسان کے دل میں ہے، وہ کہتے ہیں کہ دل میں اللہ رہتا ہے، اور کچھ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمان پر ہے، عرش پر ہے۔ اب حقیقت کیا ہے؟ کچھ لوگوں کی بات، میری بات، کسی اور کی بات، وہ حقیقت نہیں ہو سکتی۔ حقیقت وہ چیز ہوگی جو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے قرآن میں بیان کی، جو اللہ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ کیونکہ اللہ کی پہچان ہمیں انہوں نے ہی کروائی، اللہ کا تعارف اللہ نے اپنے قرآن میں خود بتلایا۔ ہم اس بات کو اللہ کی کتاب سے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب اس حوالے سے کیا کہتی ہے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 54 ہے، آیت نمبر 54 ہے، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام
ثم استوى علی العرش، اللہ فرماتا ہے کہ تمہارا رب وہ ہے جس نے زمین و آسمان کو بنایا پھر عرش پر مستوی ہوا، عرش پر اللہ تعالیٰ مستوی ہوا۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 54 ہے۔ یہی بات سورہ رعد میں بھی، سورہ یونس میں بھی یہی بات بیان کی گئی، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش۔ سورہ یونس کی تیسری آیت ہے، اس میں بھی یہی بات بیان کی گئی کہ اللہ وہ ہے جس نے زمین و آسمان کو بنایا پھر عرش پر مستوی ہوا۔ پھر اس کے بعد سورہ رعد کی دوسری آیت ہے، اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى علی العرش، اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے بنایا پھر عرش پر مستوی ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ میں یہ بات ارشاد فرمائی، سورہ طٰہٰ کی 5ویں آیت ہے، الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان عرش پر مستوی ہے۔ پھر قرآن مجید میں سورہ فرقان کی آیت نمبر 59 میں بھی یہی بات دہرائی گئی کہ رحمان عرش پر ہے۔ سورہ سجدہ کی 4 آیت میں اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو دہرایا کہ رحمان عرش پر ہے۔ سورہ حدید کی بھی 4 آیت میں یہ بات دہرائی گئی کہ اللہ رب العزت کی ذات عرش پر ہے۔ قرآن مجید میں 7 مقامات پر واضح طور پر یہ الفاظ موجود ہیں کہ الرحمن علی العرش استویٰ ثم استویٰ علی العرش، کہ اللہ رحمان عرش پر ہے پھر وہ عرش پر مستوی ہوا۔ تو قرآن مجید ہمیں یہ بات بتلا رہا ہے کہ اللہ کی ذات عرش پر ہے۔ سورہ ملک میں بھی اللہ نے اس بات کو دہرایا، فرمایا اَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ، کیا تم اس بات سے بے خوف ہو کہ جو آسمانوں میں ہے تمہیں زمین میں دھسا دے؟ تم اس سے ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ تو یہاں بھی یہ بات بتلائی گی کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں میں ہے، اللہ تعالیٰ زمین میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ پہ نہیں ہے، اللہ کی ذات عرش پر ہے، 7 آسمانوں کے اوپر ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا یہ قول ہے، مستدرک حاکم میں صحیح سند کے ساتھ یہ بات ان سے ثابت ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ زمین و آسمان کا فاصلہ 500 سال کا ہے، اور پہلے آسمان کی موٹائی 500 سال کی ہے، پھر پہلے آسمان سے دوسرے آسمان کا فاصلہ 500 سال کا ہے، اسی طرح دوسرے آسمان سے تیسرے آسمان کا فاصلہ، ہر آسمان کا فاصلہ 500 سال کا ہے، اور ہر آسمان کی موٹائی بھی 500 سال کی ہے۔ فرمایا 7ویں آسمان کے اوپر اللہ کی کرسی ہے، وہ کرسی جس کا تذکرہ اللہ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 میں کیا، وسیع کرسیہ السماوات والارض، کہ اللہ کی کرسی جس نے اس کی وسعت اتنی ہے کہ زمین و آسمان کو گھیر رکھا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر کرسی کے اوپر پانی ہے، پانی اور کرسی کا فاصلہ 500 سال کا ہے، اس پانی کے اوپر اللہ کا عرش ہے، اور اللہ عرش پر مستوی ہے، اور اللہ کے علم میں مخلوق سے کوئی چیز بھی اللہ کے علم میں باہر نہیں ہے، کوئی چیز بھی اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، 7 آسمانوں پر عرش کے اوپر مستوی ہے، لیکن مخلوق کی ہر حرکت کو، ہر فعل کو، ہر قول کو جانتا ہے، حتیٰ کہ فرمایا وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، زمین پر جتنے درخت ہیں درختوں کی بات نہیں، درختوں کے تنوں کی بات بھی نہیں، درختوں کی جڑوں کی بات بھی نہیں، ایک درخت پر ہزاروں نہیں لاکھوں پتے ہوتے ہیں۔ قرآن نے کہا وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، کوئی پتا حرکت کرتا ہے اور نیچے گرتا ہے، اللہ اس کی حرکت کو بھی جانتا ہے، اس کے گرنے کو بھی جانتا ہے۔ الرحمن علی العرش استویٰ، وہ ذات عرش پر مستوی ہے، لیکن مخلوق کی ایک ایک حرکت، ایک ایک عمل، ایک ایک فعل اس کے علم میں ہے۔ سورہ طلاق میں اللہ نے فرمایا
وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اللہ کے علم نے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے، ہر چیز اللہ کے علم میں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں جو اللہ کے علم میں نہ ہو۔ وہ علم کے اعتبار سے ہمارے ساتھ ہے، ہماری ہر حرکت کو دیکھتا ہے، ہر حرکت کو جانتا ہے، حتیٰ کہ اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، ہمارے دلوں کے وسواس کو بھی جانتا ہے، دلوں کی کیفیت کو بھی جانتا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، فرمایا کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا، جو وسواس اس کے دل میں آتے ہیں۔ آپ کے دل میں کوئی وسوسہ آیا، کوئی خیال آیا، آپ کے برابر میں بیٹھے ہوئے آپ کے بیٹے کو پتہ نہیں چلا، آپ کی بیوی کو پتہ نہیں چلا، لیکن اللہ رب العزت ساتویں آسمان سے اوپر عرش پر آپ کے ان وسواس کو بھی جانتا ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، علم کے اعتبار سے وہ آپ کی شارک سے بھی زیادہ آپ کے قریب ہے، آپ کے دل کے وسواس کو بھی جانتا ہے۔ تو قرآن ہمیں یہ دعوت دے رہا ہے، یہ عقیدہ سمجھا رہا ہے کہ رحمان عرش پر ہے۔ اب لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ رحمان عرش پر کیسے ہے، وہ کیفیت کیا ہے؟ امام مالک رحمہ اللہ سے یہ قول تواتر کے ساتھ ہے اور کئی کتابوں میں ہیں، ان کے اکثر شاگردوں سے یہ قول منقول ہے۔ جب امام مالک رحمہ اللہ سے یہ سوال کیا گیا کہ رحمان عرش پر ہے تو اس کی کیفیت کیا ہے، رحمان عرش پر کس طرح سے ہے، کس کیفیت میں ہے، تو امام مالک رحمہ اللہ فرمانے لگے استواء علی المعلوم وکیفیت المجہول والسوال بدعہ، استواء معلوم ہے کہ رحمان عرش پر ہے، اس کی کیفیت مجہول ہے، بتلائی نہیں، والسوال بدعہ، اور اس بارے میں سوال کرنا بدعات میں سے ہے۔ یہ کیفیت کیوں مجہول ہے، کیوں نہیں بتلائی گئی؟ کیونکہ اللہ کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا، سورہ شورى کی آیت ہے، فرمایا لیس کمثلہ شیء، اللہ کے مثل کچھ نہیں ہے، اللہ کی کوئی مثال دی ہی نہیں جا سکتی، اللہ کی مثال کوئی ہے ہی نہیں دنیا میں۔ آپ شیر کی بات کرتے ہیں نا، آپ نے پاکستان کا شیر دیکھا ہوگا، اب آپ اگر یورپ میں چلے جائیں، آسٹریلیا کے جنگلات میں چلے جائیں، کسی اور ملک کے جنگلات میں چلے جائیں، آپ کو شیر نظر آئے گا، کچھ نہ کچھ تو مشابہت ہوگی، کچھ نہ کچھ تو ایسی مماثلت ہوگی کہ آپ دیکھ کر پہچان لیں گے کہ یہ شیر لگتا ہے، یہ شیر کی طرح لگتا ہے۔ آپ کسی بھی چیز کو کسی نہ کسی مشابہت سے پہچان لیتے ہیں، لیکن اللہ کے بارے میں اللہ کے قرآن نے خود کہا لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کچھ بھی نہیں ہے، کوئی ہستی، کوئی مخلوق، کوئی ذات، لیس کمثلہ شیء۔ اور یہی ایک اقرار ہم سورہ اخلاص میں بھی کرتے ہیں، وَلَمْ يَقُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کہ تیرا کوئی ہمسر نہیں، تیرے برابر کا کوئی نہیں، تیرے جیسا کوئی نہیں اللہ، تیری برابری کرنے والا نہ تیری ذات میں، نہ تیرے اختیارات میں، نہ تیرے افعال میں، اللہ کی طرح کوئی بھی نہیں اس مخلوق میں، اس دنیا میں۔ جب اللہ کی طرح کوئی ہے ہی نہیں تو کوئی مثال، کوئی تمثیل اللہ کے لیے بنتی ہی نہیں۔ بلکہ سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، اللہ کے لیے مثالیں مت بیان کرو، اللہ کے لیے کوئی مثال نہیں۔ ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے کہ اللہ کے لیے کون سی مثال کا طریقہ جائز ہے اور کون سا ناجائز ہے، یہ اللہ جانتا ہے کہ اللہ کے لیے کون سی مثال دی جا سکتی ہے، تم نہیں جانتے۔ سورہ نحل آیت نمبر 74، 14واں سپارہ، تو اللہ نے اس بات سے روک دیا فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، اللہ کے لیے مثالیں نہ بیان کرو۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ قرآن مجید سے یہ بات ثابت ہوئی کہ رحمان عرش پر مستوی ہے اور اللہ کا عرش ساتوں آسمانوں کے اوپر ہے۔ ہم اس کیفیت پر ایمان لاتے ہیں، ہم اس کی کوئی تمثیل بیان نہیں کرتے، کوئی کیفیت بیان نہیں کرتے، بس اس پر ہمارا ایمان ہے
کہ رحمان عرش پر ہے، جیسے اس کی شان کے لائق ہے، جیسے اس کے مقام کے لائق ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث سے بھی یہ بات کئی احادیث سے پتہ چلتی ہے کہ رحمان عرش پر ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ کے فرشتے زمین پر گھوم رہے ہوتے ہیں اور ایسی مجلسوں کو تلاش کرتے ہیں جہاں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ فرشتے ان مجالس میں موجود ہوتے ہیں۔ جب وہ مجلسیں ختم ہوتی ہیں اور وہ مجلس برخاست ہوتی ہے، پھر فرشتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَالصَّعِيدُ إِلَى السَّمَاءِ، پھر وہ فرشتے آسمان کی طرف چڑھتے ہیں اور اللہ ان سے پوچھتا ہے میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ فرشتے بتلاتے ہیں، یہاں حدیث کے الفاظ ہیں وَالصَّعِيدُ إِلَى السَّمَاءِ، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ فرشتے آسمان کی طرف چڑھتے ہیں، یعنی اللہ کی طرف چڑھتے ہیں، تو اللہ رب العزت آسمانوں میں ہیں۔ اسی طرح صحیح بخاری کی روایت ہے کہ صبح فجر کے وقت فرشتے انسان کے پاس آتے ہیں اور عصر تک موجود رہتے ہیں، پھر عصر میں فرشتے آتے ہیں، اور جو فرشتے فجر میں آتے ہیں وہ واپس آسمان پر چلے جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان سے پوچھتا ہے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ فرشتے کہتے ہیں جب ہم گئے تھے وہ حالت نماز میں تھے، جب واپس آئیں تب بھی وہ حالت نماز میں ہیں۔ تو اس طرح کئی روایات ہیں جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آسمان میں ہے، فرمایا ارحموا فی الارض، تم زمین والوں پر رحم کرو، یرحمکم فی السماء، جو آسمان میں ہے وہ تم پہ رحم کرے گا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کئی احادیث اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ رحمان اللہ کی ذات عرش پر ہے۔ اللہ کی ذات ہر جگہ پر نہیں ہے، اللہ ہر جگہ پہ نہیں ہے، اللہ کا علم ہر جگہ پر ہے، اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، لیکن اللہ ذات کے اعتبار سے عرش پر ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ينزل ربنا كل ليلة الى سماء الدنيا، جب تہائی رات گزر جاتی ہے، رات کا آخری حصہ رہ جاتا ہے، ينزل ربنا، ہمارا رب نازل ہوتا ہے، كل ليلة، ہر رات، الى سماء الدنيا، آسمان دنیا پر۔ اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر آتا ہے، کیسے آتا ہے ہم اس کیفیت کو نہیں جانتے۔ اگر اللہ ہر جگہ ہوتا تو پہلے آسمان پر اللہ کیوں آتا؟ لیکن اللہ آتا ہے کل لیلۃ، ہر رات آتا ہے، اور اللہ کر پکارتا ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں، ہے کوئی مجھ سے شفا مانگنے والا میں اسے شفا دوں، ہے کوئی مجھ سے دعا مانگنے والا میں اس کی فریاد پوری کروں۔ حتیٰ کہ فجر ہو جاتی ہے اللہ پکارتا رہتا ہے، اور یہ ہر رات ہوتا ہے۔ اللہ آسمان دنیا پر آتا ہے، کیسے آتا ہے ہم اس کیفیت کو نہیں جانتے، ہم صرف اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، ایک صحابی معاویہ بن حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ایک لونڈی تھی، وہ لونڈی بکریاں چرایا کرتی تھی۔ ایک بار ایک بکری بھیڑیاں لے گیا، معاویہ بن حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غصے میں آئے اور اس لونڈی کو ایک تھپڑ مار دیا۔ پھر اپنی اس حرکت پر پریشان ہوئے، نادم ہوئے، شرمندہ ہوئے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر 758 ہے۔ معاویہ بن حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے، یہ کیفیت ہوئی ہے، یہ بات ہوئی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جاؤ اس لونڈی کو لے کر آؤ۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں اسے آزاد کرنا چاہتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اسے میرے پاس لے کر آؤ۔ اس لونڈی کو آپ نے بلایا اور دو باتیں پوچھیں، دو باتیں انسان کے عقیدے کو ظاہر کرتی ہیں۔ ان دو باتوں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حکم جاری کیا کہ یہ عورت مومنہ ہے۔ کوئی لمبے چوڑے مسائل نہیں پوچھے،
لمبی چوڑی باتیں نہ پوچھیں، آج تو ہم کوریدتے رہتے ہیں، لوگوں کو چھان بھٹک کرتے رہتے ہیں، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف 2 سوال کیے اور عقیدہ بتلا دیا گیا۔ وہ لونڈی جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آئی، آپ نے پوچھا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سوال کیا تھا؟ این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اس نے آسمان کی طرف اشارہ کیا، فرمایا فی السماء، اللہ آسمانوں میں ہے۔ آپ نے پوچھا میں کون ہوں؟ اس نے کہا انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے معاویہ بن حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ اے معاویہ، اسے آزاد کر دو، یہ مومنہ ہے۔ مومنوں کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ آسمان پر ہے، اللہ کو آسمان پر مانتے ہیں۔ اہل ایمان یہ مانتے ہیں کہ اللہ آسمان پر ہے، اور یہی بات امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، اللہ کی لاکھوں کروڑوں رحمتیں ہوں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ پر، ابو الاسماعیل انصاری اپنی کتاب الفاروق میں لکھتے ہیں کہ ابو متی نے، جنہوں کے بارے میں یہ معروف ہے کہ انہوں نے فقہ اکبر لکھی، امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں رحمہ اللہ، انہوں نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے سوال کیا، اور اس قول کو امام ذہبی نے بھی نقل کیا ہے۔ امام ابن تیمیہ نے بھی فتاویٰ کے اندر، اپنے فتاویٰ کے اندر 5ویں جلد میں اس قول کو نقل کیا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے یہ سوال کیا گیا کہ جو شخص یہ نہ مانے کہ اللہ عرش پر ہے، اس کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہنے لگے کہ وہ شخص کافر ہے جو اللہ کو عرش پر نہیں مانتا، کیونکہ اللہ قرآن میں کہتا ہے الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان نے عرش پر مستوی ہوا، رحمان عرش پر مستوی ہے۔ ابو متی کہتے ہیں پھر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے اگلا سوال کیا گیا کہ جو شخص یہ کہے کہ اسے معلوم نہیں اللہ کا عرش کہاں ہے، زمین پر ہے یا آسمان پر ہے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہنے لگے کہ وہ بھی کافر ہے جو اللہ کے عرش کو نہیں جانتا کہ وہ زمین پر ہے یا آسمان پر ہے۔ کیوں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ عقیدہ بتلایا تھا، جس نے کہا اللہ آسمان پر ہے، آپ نے فرمایا کہ یہ مومنہ ہے، یہ ایمان والوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ آسمان پر ہے۔ آج ہم اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے، اور یہ عقیدہ عین عقل اور فطرت کے مطابق ہے، یہ صرف فطری عقیدہ ہے، اہل ایمان کا عقیدہ نہیں، فطری عقیدہ بھی یہی ہے۔ جو لوگ اس بات کو مانتے نہیں کہ اللہ آسمانوں پہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ پر ہے، جب پریشان ہوتے ہیں، بے چین ہوتے ہیں، بے قرار ہوتے ہیں تو نگاہیں آسمان کی طرف کیوں اڑتی ہیں، نگاہیں اوپر کیوں جاتی ہیں؟ اس بات کو جانتے ہوئے کہ فطری طور پر وہ ہستی جو اس پریشانی سے نکال سکتی ہے، اس تکلیف سے نکال سکتی ہے، وہ ہستی آسمانوں میں ہے، وہ ہستی عرش پر ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی جب کوئی چاہت ہوتی، جب آپ کی خواہش اور آرزو تھی کہ قبلہ تبدیل ہو جائے، آپ کی آرزو تھی کہ اللہ وحی نازل کرے، آپ بار بار آسمان کی طرف دیکھتے تھے، نگاہ آسمان کی طرف اڑتی تھی۔ اللہ نے فرمایا قد نرا تقلب وجہک فی السماء، ہم آپ کا چہرہ بار بار آسمان کی طرف اڑتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ تو انسان فطری طور پر یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اس کا رب، اس کا مالک آسمانوں کے اوپر ہے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج ہوئی، اللہ تعالیٰ سے آپ نے کلام کیا، معراج کا آپ کو تحفہ ملا، آپ کو 5 وقتہ نمازیں ملی، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ملی، اہل توحید کی بخشش کی گارنٹی اور ضمانت ملی۔ یہ معراج کہاں ہوئی؟ 7 آسمانوں کے اوپر نبی علیہ الصلوۃ والسلام آسمانوں پر گئے، آسمانوں پر انبیاء سے بھی ملاقات ہوئی، پھر 7ویں آسمان کے اوپر گئے، اللہ سے ہم کلام ہوئے، مانا اللہ اوپر ہے۔ اگر اللہ زمین پر ہوتا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام آسمانوں پر نہ جاتے، زمین پر ملاقات ہوتی۔ پھر یہ وحی آتی تھی، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، اللہ نے قرآن نازل کیا،
اور نازل وہی چیز ہوتی ہے جو اوپر سے ہوتی ہے۔ اللہ اوپر ہے، اللہ نے آسمان سے قرآن نازل کیا، اللہ نے کتاب آسمان سے نازل کی، جبرائیل وہی لے کر نیچے آتے تھے۔ یہ سارے دلائل اس بات پر شاہد ہیں کہ اللہ کی ذات آسمانوں کے اوپر ہے۔ اللہ کی ذات ہر جگہ نہیں ہے، اللہ ہر جگہ موجود نہیں ہے۔ یہ عقیدہ دلائل کے بھی خلاف ہے، عقل کے بھی خلاف ہے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ دل میں رہتا ہے، یہ عقیدہ بھی غلط ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں نا، کسی کا دل نہیں توڑنا چاہیے، اللہ دل میں ہوتا ہے۔ نہیں، اللہ دل میں نہیں ہے، اللہ کی محبت دل میں ہو سکتی ہے، اللہ کی محبت دل میں ہے، اللہ کی ذات عرش پر ہے۔ اگر اللہ دل میں ہے، یہ تو صوفیوں کا عقیدہ ہے کہ انسان کے جسم میں اللہ داخل ہوتا ہے۔ یہ عقیدہ باطل ہے، یہ عقیدہ اللہ کی کتاب کے خلاف ہے، یہ عقیدہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کے خلاف ہے، یہ عقیدہ فطرت کے خلاف ہے، یہ عقیدہ عقل کے خلاف ہے۔ جب انسان مر جاتا ہے پھر اس کے دل سے اللہ کہاں جاتا ہے؟ پھر جو یہ عقیدہ بنا بیٹھے ہیں کہ اللہ دل میں ہے، پھر اللہ رب العزت کی ذات انسان کے مرنے کے بعد کہاں جاتی ہے؟ پھر دنیا کے اندر اربوں انسان ہیں، اربوں دل ہیں۔ قل هو اللہ احد، اللہ تو ایک ہے، دل جدا جدا ہیں۔ یہ عقیدہ باطل ہے کہ اللہ دلوں میں رہتا ہے۔ ہم اصل میں غور و فکر نہیں کرتے، یہ الفاظ ہماری زبان پر رواں ہیں، لاشعوری طور پر بھی کہہ دیتے ہیں کہ کسی کا دل نہیں توڑو، دل میں تو اللہ ہوتا ہے۔ نہیں، اللہ عرش پر ہے۔ اس عقیدے کو اپنائیے، اپنی اولادوں کو بھی یہ عقیدہ سکھلائیے جو قرآن نے سکھلایا، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھلایا کہ اللہ عرش پر ہے۔ پھر یہ عقیدہ بھی باطل ہے کہ اللہ ہر جگہ پر ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ ہے۔ نہیں، وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اللہ کے علم نے ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اللہ کی ذات عرش پر ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ اللہ ہر جگہ پر ہے، میں یہ پوچھوں یہ مسجد ہے، آپ کہیں یا اللہ ہے۔ اگر کہا جائے مندر میں بھی کیا اللہ ہے، چرچ میں بھی کیا اللہ ہے، انسان چپ ہو جاتا ہے، وہاں جواب نہیں دے پاتا۔ جو یہ سمجھتا ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے، جب اس سے سوال کرو کیا مندر میں بھی ہے، چرچ میں بھی ہے، اب وہاں وہ خاموش۔ پھر بتاؤ، اس زمین پر بہت ساری جگہیں نجاست کی ہیں، گندگی کے ڈھیر ہیں، بیت الخلاء ہیں، واش روم ہیں، نہانے کی جگہ ہیں، کیا اللہ وہاں بھی ہے؟ نہیں، اللہ وہاں نہیں ہے، اللہ عرش پر ہے، اللہ ہر جگہ نہیں ہے۔ ہاں، قرآن نے کہا ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ کیا معنی ہے؟ اللہ کی معیت، اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت، اللہ کا ساتھ، اللہ کی مدد، یہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو جو صبر نہیں کرتے، کیا اللہ ان کے ساتھ نہیں ہے؟ نہیں، پھر اللہ کی مدد ان کے ساتھ نہیں ہے۔ اگر اللہ ہر جگہ ہوتا تو صبر کرنے والوں کے ساتھ بھی ہوتا، بے صبروں کے ساتھ بھی ہوتا، لیکن اللہ کی ذات عرش پر ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جو احسان کرنے والے ہیں۔ اللہ کی معیت، اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام غار ثور میں تھے، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے، مشرکین غار کے دہانے پر تھے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا گئے، پریشان ہو گئے کہ دشمن سر پر پہنچ گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، یعنی اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے۔ اگر اللہ کی ذات ساتھ ہوتی تو پھر باہر بھی جو مشرکین تھے، کیا اللہ وہاں نہیں تھا؟ اللہ کی ذات عرش پر ہے۔ الرحمن علی العرش استوى، یہ قرآن کا عقیدہ ہے جو قرآن نے بیان کیا کہ رحمان عرش پر مستوی ہے۔ اب ایک اشکال پیدا کیا جاتا ہے، ایک اشکال ظاہر کیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے اگر مان لیا جائے کہ اللہ عرش پر ہے،
پھر یہ کہنا پڑے گا کہ عرش بڑا ہے، نعوذ باللہ اللہ چھوٹا ہے، کیونکہ جو چیز جس پر ہوتی ہے وہ چھوٹی ہوتی ہے اور جس پر ہوتی ہے وہ بڑی ہوتی ہے، یہ ماننا پڑے گا۔ اول تو یہ قانون ہی غلط ہے، اللہ کی ذات لیس کمثلہ شیء، اللہ کے مثل کچھ بھی نہیں، یہ قانون تو مخلوق پر بھی پورا نہیں اترتا، مخلوق پر بھی، بات کو سمجھیے گا، مخلوق پر بھی یہ قانون پورا نہیں اترتا۔ اللہ کے بارے میں تو مثال دینا ویسے ہی غلط ہے۔ فرمایا فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے مثالیں نہ بیان کرو۔ آپ نے لٹو دیکھا ہے، لٹو جب گھومتا ہے کس پر گھومتا ہے؟ ایک چھوٹے سے کیل پر گھومتا ہے۔ وہ کیل، وہ لوہے کی نیڈل کتنی باریک سی ہوتی ہے، اور لٹو 3 انچ کا، 4 انچ کا، 5 انچ کا، تو وہ لٹو ایک کیل پر گھوم رہا ہوتا ہے۔ اب بتائیے کیل بڑی تھی یا لٹو بڑا تھا؟ تو یہ مثال تو مخلوق پر بھی فٹ نہیں بیٹھتی کہ جس پر جو چیز ہے وہ چھوٹی ہوگی، نہیں، لٹو بڑا ہے، کیل چھوٹی ہے۔ پھر آپ نے کبھی جہاز کھڑا ہوا دیکھا ہو؟ وہ بڑے بڑے جٹ طیارے، 500 700 افراد ان میں سوار ہوتے ہیں، وہ 6-7 فٹ کے ٹائر پر کھڑے ہوتے ہیں۔ اب آپ بتلائیں، وہ اتنا بڑا طیارہ اس چھوٹے سے ٹائر پر کھڑا ہے، آپ کیا کہیں گے؟ جہاز بڑا ہے یا ٹائر؟ جہاز بڑا ہے۔ تو یہ مثالیں تو مخلوق پر بھی فٹ نہیں آتی، اللہ پر کیسے بیان کریں گے مثالیں؟ خود انسان کی اپنی ذات دیکھ لے، انسان جب کھڑا ہوتا ہے تو چپلوں پر کھڑا ہوتا ہے، جوتیاں پہن کر کھڑا ہوتا ہے۔ جوتی بڑی ہے یا انسان؟ انسان بڑا ہے نا، وہ جوتیوں پر کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو یہ مثالیں تو مخلوق پر بھی فٹ نہیں آتی۔ چاہ جائے گا کہ کوئی اللہ کے بارے میں یہ مثالیں دیں کہ ڈبے کو موبائل پر رکھو یا موبائل کو ڈبے پہ رکھو، یہ مثالیں اللہ کی شان کے لائق نہیں ہیں۔ فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے مثالیں نہ بیان کرو۔ اللہ کے بارے میں وہی عقیدہ جو قرآن نے بیان کیا، الرحمن علی العرش استوی، رحمان نے عرش پر قرار پکڑا، اللہ عرش پر مستوی ہوا، اور اس کیفیت کو ہم نہیں جانتے، ہم صرف اس پر ایمان رکھتے ہیں، اس کی کیفیت کو اللہ کے حوالے کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے عقائد اللہ کی کتاب کے مطابق، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کے مطابق بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ ایک اور بات، اگر ہم دلائل کے اعتبار سے دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جیسا کہ قرآن میں فرمایا سبح اسم ربک الاعلی، اپنے رب کے نام کی پاکی بیان کرو جو سب سے بلند ہے، سب سے اعلیٰ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق زمین کے سوا بھی ہے جو اللہ کی عبادت کرتی ہے، آسمانوں میں فرشتے ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، پھر یہ چاند، سورج، ستارے، سیارے، یہ بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ قرآن مجید سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ سورج اور چاند سجدہ کرتے ہیں، بلکہ یہاں تک قرآن نے کہا کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، کہ تمام مخلوق اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے اور صلاۃ نماز پڑھتی ہے۔ تو جو مخلوق زمین سے اوپر ہے، سورج، چاند، ستارے، فرشتے، سیارے، یہ بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو اب یہ کیسے باور کرایا جائے کہ جس کی عبادت کی جا رہی ہے وہ زمین پر ہے اور عبادت کرنے والے اوپر ہیں؟ یہ بات بھی عقل کے خلاف ہوگی کہ اللہ نعوذ باللہ زمین پر اور فرشتے آسمان پر۔ اللہ کی ذات سب سے بلند ہے، ساری مخلوق سے اوپر ہے۔ اللہ تعالیٰ ساری مخلوق سے سب سے زیادہ بلند ہے۔ پھر اللہ کے عرش کو تھامنے والے فرشتے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو داؤد کی روایت ہے، ان کا تذکرہ کیا، فرمایا کہ اگر ان فرشتوں کی کیفیت بتلانے کی مجھے اجازت ملی ہے
ایک فرشتے کے کندھے سے لے کر کان کی لو تک کا جو فاصلہ ہے، میرے کندھے اور کان کی لو کا فاصلہ مشکل سے 4 سے 5 انچ ہوگا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ فرشتے جنہوں نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، اس کے کندھے اور کان کی لو کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ 700 سال کا ہے۔ ابو داؤد کی صحیح روایت ہے۔ فرشتے اتنے بڑے ہیں جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تم اللہ سے سوال کرو تو فردوس مانگو، جنت الفردوس کا سوال کرو۔ جنت الفردوس وہ اللہ کے عرش کے نیچے ہے، اور قیامت والے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ کے عرش کے سائے کے۔ اور اللہ کے عرش کا تذکرہ قرآن مجید میں کئی مقامات پر ہے۔ اللہ لا الہ الا ہوا رب العرش الکریم، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ عرش کریم کا رب ہے، وہ عرش کا رب ہے۔ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ کہ اللہ رب العزت اس کے سوا کسی اور کو نہ پکارو، وہ عرش عظیم کا رب ہے۔ اللہ تعالیٰ عرش کا مالک ہے اور اللہ کی ذات عرش پر ہے۔ کیسے ہے یہ ہم نہیں جانتے، ہمارا اس پر ایمان ہے۔ ہاں اللہ کا دیدار ہوگا لیکن آخرت میں ہوگا، اور اہل ایمان کو ہوگا۔ اہل ایمان آخرت میں جنت میں اللہ کا دیدار کریں گے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے یہ کیفیت دی ہی نہیں کسی آنکھ کو۔ لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، فرمائے کہ کوئی آنکھ اللہ کو دیکھ نہیں سکتی، اللہ تعالیٰ ہر آنکھ کو دیکھتا ہے، ہر جسم کو دیکھتا ہے، ہر چیز کو دیکھتا ہے۔ اللہ کا علم ہر چیز پر محیط ہے، ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ فخر کیا کرتی تھیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، وہ کہتی تھی کہ ان اللہ انکہنی، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے میرا نکاح کیا فی السماء، آسمانوں میں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام بیویوں کے نکاح زمین پر ہوئے تھے۔ زینب بنت جحش کے بارے میں اللہ نے وحی نازل کی کہ یہ آپ کی بیوی ہیں۔ کسی نے نکاح نہیں پڑھایا تھا، کوئی قاضی نہیں تھا، کوئی گواہ نہیں تھے، اللہ نے براہ راست آپ کے نکاح میں دے دیا۔ اس بات پر زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فخر کیا کرتی تھیں کہ ان اللہ انکہنی، کہ اللہ نے میرا نکاح کیا فی السماء، آسمانوں میں، میرا نکاح آسمانوں میں ہوا تھا۔ تو صحابہ کا، تابعین کا، تبع تابعین کا، قرآن کا، خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو عقیدہ دیا وہ سب ایک ہی عقیدہ ہے کہ رحمان عرش پر مستوی ہے، اللہ کی ذات عرش پر ہے، اور کمال بھی یہی ہے، اللہ کی ذات کا کمال بھی یہی ہے۔ ایک شخص اگر آپ کے ساتھ بیٹھا ہو، آپ کی کیفیت دیکھ رہا ہے، بتا رہا ہے، اسے کمال نہیں کہتے، یہ کوئی کمال نہیں۔ ایک شخص آپ کے برابر میں ہے، آپ کے ساتھ ہے، آپ کو کنٹرول کر رہا ہے، یہ کون سا کمال ہے؟ کمال تو یہ ہے کہ وہ ہستی ساتوں آسمانوں کے اوپر، عرش کے اوپر، اور پوری کائنات اس کے زیر دست ہے، اس کے کنٹرول میں ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے۔ فعال لما یرید، ہر چیز کو کرنے پر قادر ہے، ہر طرح کے اختیارات اس کے پاس ہیں۔ وہ ہستی عرش پر مستوی ہو کر پورے نظام کائنات کو چلا رہی ہے، یہ اختیار ہے، یہ کمال ہے، یہ بڑی بات ہے۔ تو اللہ کی ذات کو پہچانیے، اس میں غور و فکر اللہ کی نشانیوں میں کیجئے، اللہ کی ذات میں نہیں، کیونکہ ہماری عقل اللہ کی ذات تک پہنچ ہی نہیں سکتی کہ اللہ کیسا ہے، کس طرح سے ہے، کیسے وہ ہے۔ دیکھیں، انسان کچھ دیکھ رہا ہے، میں یہاں سے اس دیوار کو دیکھ رہا ہوں، دیوار سے باہر بھی بہت سارے حالات ہیں لیکن مجھے نظر نہیں آتے۔ کیوں؟ میری آنکھ کی رسائی اس دیوار سے آگے نہیں ہے۔ یہ مائک میں پکڑ سکتا ہوں لیکن اس پلر کو میں ہاتھ نہیں لگا سکتا کہ میری رسائی وہاں تک نہیں، میرے ہاتھ کی رسائی وہاں تک نہیں۔ میں آپ کی بات سن سکتا ہوں کہ آپ میرے سامنے گفتگو کر رہے ہیں،
لیکن ایک شخص اگر نازنا بات میں بولنا شروع کر دے میں نہیں سنوں گا، میرے ہاتھ محدود لمٹ تک کام کرتے ہیں، میری آنکھیں محدود لمٹ تک کام کرتی ہیں، میرے کان محدود لمٹ تک کام کرتے ہیں، اسی طرح میری عقل بھی محدود ہے، اللہ نے اسے محدود رکھا ہے، ہر چیز نہیں سمجھ سکتی، ہر چیز نہیں سوچ سکتی، اللہ نے اس عقل کو بھی محدود رکھا ہے۔ جو کام ہمارے ذمہ لگایا ہے اللہ پر ایمان لاؤ، بس وہ لے آؤ۔ اب اللہ کے بارے میں سوچو کہ عرش پر وہ کیسے ہے، کس طرح ہے، کیا ہے، یہ ہمارا کام نہیں، اس پر ہمارا ایمان ہے۔ آپ تو اللہ کی بات کرتے ہیں، قرآن نے کہا یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا۔ لوگ روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، روح جسم میں ہوتی ہے، گردش کرتی ہے، جب انسان مر جاتا ہے نکل جاتی ہے، کہاں سے آتی ہے، کہاں جاتی ہے، کیسے جسم میں رہتی ہے، لوگ سوال کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تمہیں روح کے بارے میں بہت تھوڑا علم ہے، ہم روح کو نہیں سمجھ سکتے، تو اللہ کی ذات کے بارے میں ہم کیا خیال رکھیں، کیا گمان رکھیں کہ اللہ کیسا ہے؟ نہیں، کوئی گمان نہیں، جیسے اس کی شان ہے اللہ ویسا ہے، ہمارا اللہ پر ایمان ہے۔ بس یہ عقیدہ اپنے بچوں کو بھی سمجھائیں، یہ ایمان اور کفر کا مسئلہ ہے کہ اللہ کی ذات عرش پر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔